بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 5 عورتیں ایسی ہیں جن کی نہ تو کوئی نماز قبول ہوگی نہ ہی کوئی عبادت قبول ہوتی ہے، بلکہ ان کی ساری عبادتیں، نمازیں ان کے منہ پہ مار دی جاتی ہیں اور ان کی ساری عبادتیں اللہ تعالیٰ برباد کر دیتا ہے۔ اور یہ 5 وہ کام ہیں جو اکثر عورتیں کرتی ہیں۔ عورتیں نماز بھی پڑھتی ہیں، عبادت بھی کرتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ یہ 5 ایسے کام اور 5 ایسے گناہ کر رہی ہوتی ہیں جس سے ان کی ساری نمازیں، عبادتیں برباد ہو جاتی ہیں۔ یہ میں آپ لوگوں کو آج بتانے والی ہوں، وہ چیزیں جو ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے لیے بتائی ہیں کہ عورتوں کو چاہیے کہ ان کاموں سے جو چھوٹے چھوٹے گناہ عورتیں سمجھ رہی ہیں یہ اتنے بڑے گناہ ہیں کہ ساری عبادتیں ہی ان کی برباد ہو جاتی ہیں۔ تو میں اس لیے آپ کو بتا رہی ہوں تاکہ عورتیں ان گناہوں کو اگر کر رہی ہیں تو چھوڑ دیں، ان کاموں سے باز آ جائیں۔ تو وہ 5 باتیں کون سی ہیں جس سے نمازیں، عبادتیں برباد ہوتی ہیں، اور وہ بھی 5 باتیں آپ سمجھ لیجئے جس سے جنت واجب ہوتی ہے۔ یہ بھی پہلے میں آپ عورتوں کے لیے خوشخبری والی بات بتا دوں تاکہ عورتیں خوش ہو جائیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورت 5 کام کرے گی جنت میں 8 دروازے اس کے لیے قیامت کے دن کھول دیے جائیں گے اور جنت اس کا استقبال کرے گی، ہر دروازہ اس کو اپنی طرف بلائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورت یہ 5 کام کرے گی تو میں گارنٹی لیتا ہوں، میں ضامن ہوں کہ قیامت کے دن اس کو جنت میں گھر لے کر میں خود دوں گا۔ 5 کام کون سے ہیں؟ 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو، رمضان میں روزے رکھتی ہو، اگر اللہ نے اسے اپنے پرسنل مال دیا ہے اس میں سے وہ زکوٰۃ دیتی ہو، اگر اور زیادہ اس کو صاحب نصاب، صاحب اطاعت بتایا تو حج کرے اور شوہر کی نافرمان نہ ہو، بد کردار نہ ہو۔ یہ کام کرنے والی عورت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن آئے گی تو میں خود گارنٹی لیتا ہوں کہ جنت میں اس کو گھر لے کر دوں گا۔ تو یہ 5 کام تو وہ ہیں جس کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو گارنٹی دی ہے کہ اب وہ 5 کام سمجھ لیجئے جو عورتوں کی عبادتیں، نمازوں کو برباد کر دیتی ہیں۔ وہ 5 کام کون سے ہیں؟ تو پہلا کام ہے بے پردگی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے زیادہ تر عورتوں کو جہنم کے اندر دیکھا ہے ان کی بے پردگی کی وجہ سے۔ بہت ساری خواتین ایسی ہوتی ہیں جو نماز روزے کی تو پابند ہوتی ہیں لیکن اس کے ساتھ میں کچھ ایسے گناہ کر رہی ہوتی ہیں، بے پردہ ہو رہی ہوتی ہیں، اور وہ جن سے اللہ نے پردے کو فرض کیا ان کے سامنے بے پردہ ہوتی ہیں۔ تو یہ جو بے پردگی ہے یہ ہماری عبادت میں فرق ڈالتی ہے، اسی لیے عورت کو چاہیے کہ وہ مکمل پردہ کرے۔ دوسرا کام ہے شوہر کی نافرمانی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورتیں میں نے زیادہ تر جہنم میں دیکھی اور عورتیں یہ ناشکری تھیں۔ تو صحابہ اکرام نے کہا کہ یہ کس کی ناشکری کرتی تھیں؟ کیا اللہ کی ناشکری؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اپنے خاوند کی، اپنے شوہر کی ناشکری کرتی تھیں۔ تیسری چیز ہے نماز سے غافل ہونا۔ جو عورتیں نماز سے غافل ہوتی ہیں تو اس کا صدقہ اور جو بھی نیکی کا کام ہوتا ہے وہ پھر اس کے کسی بھی کام کا نہیں ہوتا۔ اگر وہ عورت نماز چھوڑ دے، اس کے علاوہ نامحرم سے تعلقات رکھنے والی عورتیں ہیں۔ اب یہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہے کہ نامحرم سے تعلق رکھنے والی عورتیں، چاہے وہ سوشل میڈیا کے طور پر ہوں، چاہے وہ فیس بک پہ ہوں، انسٹاگرام پر ہوں، تو ہو جاتا ہے کہ ایک دوسرے سے کانٹیکٹ ہو گیا، اور کانٹیکٹ ہونے کے بعد ہماری جب ویڈیوز پڑھتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ کچھ عورتیں بھی کمنٹس کرتی ہیں۔ تو مرد حضرات کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ آئی ڈی پہ لیڈیز نام دیکھ کے، عورتوں کا نام دیکھ کے فوراً ان کو رپلائی کرتے ہیں۔ تو مردوں کی کتنی اچھی بھی بات ہو انہیں لائک بھی نہیں کریں گے عورت کا نام، اور انہیں یہ نہیں پتہ کہ بیوقوفوں کو آج کل 90% لڑکیوں کے نام سے لڑکے فیک آئی ڈی بناتے ہیں، لیکن وہ بس نام میں خوش ہو جاتے ہیں اور کمنٹس کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح سے جو کانٹیکٹ ہو جاتے ہیں ان سے بچنا بہت ضروری ہے۔ تو دوستو، یہ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی کچھ ایسی باتیں ہیں جن کو اگر عورتیں نہ کریں تو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گارنٹی لیتے ہیں کہ میں ان عورتوں کو خود جنت میں گھر لے کر دوں گا۔
اللہ پاک سے میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ہر گناہ کرنے سے بچائے اور ہمیں ایمان کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔